اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہمارے مرشد نے ہمیں محبت کرنے کا اصول بتایا ہے۔ اللہ سے محبت کرنے کا اصول کیا ہے؟ اصول یہ ہے کہ آپ جو کام کریں، سب سے پہلے تو ذکر قلب لیں، لطائف زندہ ہوں، قلب سے ذکر کر رہے ہوں۔ اس کے بعد آپ جو کام بھی کریں آپ اجر سے بے نیاز ہو جائیں کہ بھئی ہم جو ذکر فکر کر رہے ہیں ہمیں اس کا اجر ملے گا۔ اجر سے مراد اجر دنیا میں بھی ہو سکتا ہے، محشر میں بھی ہو سکتا ہے، محشر کے بعد بھی ہو سکتا ہے۔ اجر سے بے نیاز ہو جائیں، اجر کو ذہن میں ہی نہ لائیں، جزا کو ذہن میں ہی نہ لائیں۔ اقبال نے کہا نا، یہ سوداگری نہیں عبادت خدا کی ہے، یہ تجارت نہیں ہے، یہ اللہ کی عبادت ہے۔ اے بے خبر جزا کی تمنا چھوڑ دے، ذہن میں تمنا ہی نہ ہو۔ دوسری بات، پھر جب انسان ذاکر قلبی بن جاتا ہے، لطائف ذکر کرنے لگ جاتے ہیں، اللہ کی محبت محسوس ہوتی ہے، پھر جب وہ کوئی کام کرنے لگتا ہے نا، ذہن میں یہ بھی خیال نہ لائے یا اللہ قبول کر، یا اللہ قبول کر۔ جو لوگ زیادہ دعائیں کرتے ہیں، جو ذاکر قلبی ہیں یا جن کے لطائف زندہ ہیں، جو بار بار یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ قبول کر، بیسکلی ان کا ذہن جو ہے وہ تجارت کر رہا ہوتا ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ یہ ہماری عبادت و ریاضت جب قبول ہوگی تو اس کی ہمیں جزا ملے گی، یا دنیا میں مل جائے گی، یا امام کے جھنڈے تلے آ کے یا تو ہمیں حکومت مل جائے گی۔ اگر ہم قبول نہ کیے گئے تو ہمیں حکومت کیسے ملے گی؟ ہم قبول نہ کیے گئے ہم 313 میں کیسے آئیں گے؟ تو یہ چیزیں محبت کو کم کرتی ہیں، یہ چیزیں تجارت ہیں۔ سرکار پاک نے کیا کیا؟ ہمارے مرشد پاک نے جنگل میں بیٹھ کے یہ چیز لکھی۔ پہلے کیا کیا؟ پہلے بھی سارا سخاوت کی، بڑے سخی رہے، یعنی کہ سخاوت کے یعنی کہ بڑے چرچے تھے سرکار پاک کے، ذکر کرتے۔ اس کے بعد دنیا چھوڑ دی، بیوی بچے چھوڑ دیے، جنگل میں چلے گئے، زندگی ختم ہو گئی۔ ظاہری طور پر ایسے لگتا تھا جیسے اب زندگی ختم ہو گئی ہے، اور پیچھے سرکار پاک کے کل خوانی ہو گئی، سارا کچھ ہو گیا، اور آپ جنگل میں ہیں اور جنگل میں ذکر فکر کر رہے ہیں۔ تو سرکار پاک نے ایک نسخہ دیا، کیا فرمایا؟ قبول کرے یا نہ کرے، یعنی کہ اتنا کچھ کیا سرکار پاک نے، سب کچھ چھوڑ دیا اللہ کے لیے۔ قبول کرے یا نہ کرے، ہم نے تو سر کٹا دیا۔ ہمارا کام صرف محبت کرنا ہے، ہمارا کام صرف محبت کرنا ہے۔ جو کام کریں اللہ، اس کے رسول اور مرشد کی محبت میں ڈوب کے کریں۔ مشن کا کام کریں محبت میں ڈوب کے کریں، اللہ، اس کے رسول، اس کے حبیب اور مرشد کی محبت میں ڈوب کے کریں۔ یہ جزا کی تمنا اور یا اللہ قبول کر قبول کر ہم جو کرتے ہیں، بیسکلی ہم اس وقت جزا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ اگر محبت کے راستے میں، عشق کے راستے میں ہم جو سوز اور کیف محسوس کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ باطنی طور پر قبول ہے تو سوز و مستی اور کیف بھی آ رہا ہے۔ اگر قبول نہ ہوتا تو سوز و مستی اور کیف کہاں رہتا؟ اگر قبول نہ ہوتا تو ذاکر قلبی کیسے بنتا؟ اگر قبول نہ ہوتا تو لطائف زندہ کیسے ہوتے؟ پھر کس بات کے لیے قبول ہونے کی دعا کرتا ہے؟ بیسکلی وہ دعا ہے کہ یا اللہ اس ذکر کی جزا دے دے، یا اللہ اس ذکر کی جزا دے دے۔ اور سرکار نے محبت کا اصول سکھایا ہے کہ جزا لینی نہیں، جزا کا ذہن نہیں رکھنا، اور جو کچھ بھی کرنا ہے اس کی محبت میں ڈوبتے ہوئے کرنا ہے۔ وہ محبت اگر محسوس ہو رہی ہے تو یہی محبت سب سے بڑی جزا ہے، محبت سب سے بڑا انعام ہے، محبت سب سے بڑی نعمت ہے۔ باقی جزاؤں کو دل سے نکال دو۔ تو محبت کا اصول یہی ہے، جتنے ذاکرین مشن کا کام کر رہے ہیں، اس لمحے جس لمحے وہ محبت میں کام کر رہے ہیں، اسی محبت کو فیل کریں، محسوس کریں، اور جزاؤں کی تمنا چھوڑ دیں، قبول ہونے کی تمنا چھوڑ دیں۔
بلکہ جس لمحے آپ مرشد کی، حضور کی اور اللہ کی محبت میں ڈوب کے جو کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ دنیا اور آخرت جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب سے بہتر وہی لمحہ ہے جس لمحے آپ خالص ڈوب کے ذکر فکر میں اللہ سے محبت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو تمام ذاکرین جو لطائف جن کے زندہ ہیں، تمام ذاکرین جو ذاکر قلبی ہیں، جو مشن کا کام کرتے ہیں، جو اس کو پھیلانے کا کام کرتے ہیں فیض کو، سب سے پہلے اپنے ذہن میں یہ کلیہ بٹھا دیں کہ آپ نے جزا کی تمنا نہیں رکھنی، آپ نے قبولیت کی تمنا نہیں رکھنی۔ آپ پہلے سے قبول ہیں، وہ محبت میں قبول ہیں، لیکن آپ دنیا اور آخرت کی جو لذات کی جزا کے لیے آپ قبولیت کی دعائیں نہ کریں، بلکہ آپ قبول ہی قبول ہیں، مزید محبت میں آگے بڑھیں، مزید محبت میں آگے قدم رکھیں۔ ہر لمحہ، ہر گھڑی دل کی دھڑکن بھی ساتھ محسوس کرتے رہیں، مرشد کا تصور کریں اور ساتھ میں پڑھیں اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔